تو قاسم کی میں نے برتھ چارٹ کیلکولیٹ کیا. مجھے اتفاق سے ایسی آپ کی طرح کسی پروگرام میں وہ بھی آئے ہوئے تو ملاقات ہوگی تو ڈیٹ آف برتھ سے میں نے وہ اوپن کر لیا. جھوٹ نہیں بول رہے وہ، پہلی بات تو. ناظرین، قاسم خوابوں والا جو یوٹیوب لوگ استعمال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں، وہ جان سکتے ہیں کہ قاسم خوابوں والا یوٹیوب کے اوپر بہت مشہور ہے. قاسم صاحب نے کبھی خود تو نہیں کہا کہ وہ امام مہدی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے، ان کو سننے والے، دیکھنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام مہدی ہی ہیں. ناظرین، ان کی بہت زیادہ فالوئنگ سنگاپور، ملیشیا، پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کے فالوورز ہیں. اب وہ محمد قاسم ہیں کون؟ اور ان کا ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، مجھے خواب آتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ یاجوج ماجوج آ رہے ہیں اور میں ان کو اللہ کے نور سے جو ہے وہ قتل کر رہا ہوں. اس سارے مدعے کے اوپر بات کرتے ہیں اسامہ علی بھائی سے. اسامہ بھائی کی ان کے ساتھ ملاقات میں ان کو پورا ریڈ کیا کہ قاسم خوابوں والا ہے کون، ان کا مسئلہ کیا ہے، اور کیا وہ واقعی جو کلیم کرتے ہیں ان کے فالورز اس میں کتنی صداقت ہے. تھینک یو ویری مچ اسامہ بھائی آپ کے وقت کا. جی آپ کا شکریہ. یہ جو قاسم صاحب ہیں، جن کے وہ تو میں نے انہیں کبھی نہیں سنا کہ وہ امام مہدی ہونے کا کلیم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جو نشانیاں ہیں نا امام مہدی والی، وہ اس بندے میں پوری ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے، پہلے اس کے بارے میں ذرا ڈائسیکٹ کر کے بتائیں نا. جی سب سے پہلے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بے شمار کروڑوں ہزاروں لعنتیں ان افراد کے لیے جن کو یہ تعارف ہی نہیں ہے کہ امام مہدی ہوں گے کیسے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو مسلمہ کی آخری ہوپ، پوری دنیا کی آخری پرسنالٹی، وہ پرسنالٹی جس کے پیچھے نبیوں نے آ کے کھڑے ہونا ہے، اس کو اس کا پتہ، اس کا مطلب ہے یہ تعارف ہی نہیں ہو سکا کہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ نے آ کے کھڑے ہونا ہے. اور کسی بھی فقہ حنفی کو اٹھا لیں یا اہل حدیثوں کی یا کسی کی بھی، امامت کا کرائٹیریا چیک کروا لیں آپ کہ اگر 6 افراد حالت سفر میں ہیں تو امامت کون کروائے گا آپ نے، تو وہ کہیں گے نالج اور نالج. اور جیسے فقہ حنفیہ میں تو اور بھی بہت اس کے کرائٹیریاز ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات مسلمان کو کیسے نہیں سمجھ آ رہی کہ جس مہدی کی دلیل کے طور پہ عیسیٰ نے آسمان سے اترنا ہے، عیسیٰ کو اور کوئی مقصد نہیں ہے. عیسیٰ کو خدا نے صرف اور صرف ان انبیاء کا نمائندہ بنا کے اتارنا ہے جن سب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ میرا رسول آئے گا، اس کی گواہی دو، اس کی گواہی دو، اس کی نبوت کی، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے تم نے. اب یہ سارے انبیاء کی حسرت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کس طریقے سے اظہار تو کرتے رہے، اپنی امتوں کو بتاتے رہے محمد محمد محمد. پھر انہوں نے ایک دن یہ بھی کہا جب یہ عالم ارواح میں یہ معاملہ ہوا کہ ہمیں دکھا تو صحیح جس کی تو نے ہم سے گواہیاں دلوائی، جس کے لیے ہماری زندگیاں گزر گئی. ہر نبی کے ہمارے انتظار میں رہا ہے. یہ انتظار آج جو آپ مہدی کا کر رہے ہیں یہ کوئی نئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ پرانی خدا کا طریقہ ہے آپ لوگوں کو آزمانے کا، کہ وہ انتظار کرواتا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو معراج بنائی گئی کہ معراج جو ہے میرے نبی کی شان کوئی کم زیادہ نہیں ہونے کے لیے تھی کہ ان کی شان میں کوئی اضافہ ہو گیا، نہیں. یہ تمام انبیاء نے یہ حسرت کی کہ ہمیں دکھا وہ نبی جس کی ہم نصرت کا تو ہمیں کہتا رہا ہے، یا جو وجہ خلقت کائنات ہے، جو ہمارا امام ہے، اس کے پیچھے ہمیں نماز تو پڑھا. یہ وجہ بنی جو آج تک مسلمانوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ ہمارے نبی کی شان بنانے لگتے ہیں کہ شاید اس سے اپ ہو جائے گی کہ معراج پہ گئے. نہیں، وہ سارے نبیوں کی حسرت تھی کہ ہمیں دکھاؤ. اب آ جائیں کہ ان نبیوں کو سب کو یہ عہد کروایا گیا، یہ قرآن میں ہے کہ آپ نے نصرت بھی کرنی ہے. عیسیٰ کو صرف اور صرف نمائندہ نبی تمام انبیاء کا، کیونکہ اس سے پیچھے سارے، اور یہ سیکنڈ لاسٹ، عیسیٰ سیکنڈ لاسٹ، یہ تمام نبیوں کے نمائندے کے طور پہ وہ جو عہد اللہ کو ان نبیوں نے دیا تھا کہ ہم محمد کی مدد کریں گے، یہ اب محمد کے بیٹے کی آ کے محمد کی، جو بیٹا بھی محمد ہی ہے، امام مہدی کا نام محمد ہے تو بیٹا بھی محمد ہی ہے، اس کی مدد کریں گے آ کے. تو یہ عیسیٰ کے اٹھانے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ وہ آئے گا. اب بات سمجھیں کہ وہ جس ہستی کے پیچھے نبی اتر کے نماز پڑھے، سر اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ ایسے بالوں سے گنجا، اس کے حالت اڑی ہوئی، اس کی کوئی فیچر نہیں، اس کی کوئی پرسنالٹی. جب نمائندہ خدا آئے گا آج تک اس کو دیکھتے ہی آپ محبوط ہو جائیں گے. اس کے حسن کا جلوہ ایسا ہوگا کہ آپ کو دیکھ کے پتہ چلے گا. کیونکہ آپ اگر کہتے ہیں ایسٹرالوجیکلی تو چلیں میں اس سے بھی بتا دیتا ہوں.
کبھی زندگی میں بے ڈھنگا کوجا بندہ کوئی زندگی میں جیسے کہتے ہیں آپ نارمل نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ پلانیٹری امپیکٹس اس پہ اس طریقے سے نہیں پڑے. سمجھ دیں, یہ ہر چیز کا ایک جو وقت مقرر ہے نا, اس کی کہانی ڈیفرنٹ ہے. ایسٹرالوجی سے بھی میں بتا سکتا ہوں. آپ پرانے ایسٹرالوجر کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کہیں گے وینس, جوپیٹر, ٹھیک ہے, آنکھ یہ فلانا, یہ بندہ آپ کا بلڈ گروپ آپ کو دیکھ کے ہی بتا دے گا کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے, آپ کی فلانی ڈیسٹنی کیا ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں, میں ملا ہوں. اب اس بات پہ آ جائیں کہ یہ جو قاسم صاحب کو جو اس کو طویل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ انتہائی آگے بھی فتنے پھیلیں گے کہ لوگ امام مہدی کا نام لے کے کسی کو بھی اٹھا کے امام مہدی, اور یہ آپ کی یوٹیوب کی ویورشپ اور اس کے چکروں میں بیچنے میں منجن آگے چلے جائیں گے. تو اس لیے امام مہدی کا تعارف ضروری تھا کہ وہ فائنل تمام انبیاء کا جس نے مشن پورا کرنے آنا وہ دیکھنے والا ہوگا. اور جیسے نبی اپنے علاقے میں جیسے کہتے ہیں نا کہ بچپن سے حسین و جمیل تھے, کہ کفار دیکھتے تھے تو چچا کو کہتے تھے کہ اس بچے کو دیکھ کے ہمارے دل میں جو ہے نا وہ خیال آتا ہے کہ بچہ خاص ہے دیکھ کے ہی. تو یقین کر لیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بے ڈھنگا اڑے بال حالت خراب شخص آپ اس کو ایک عام نارمل مسلمان ہی سمجھ لیں. پہلی بات یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں, کفر کے فتوے انہوں نے بڑے لگائے ہیں, لوگوں نے رج کے لگائے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے, سلامتی فار آل, اور اگر کوئی سلامت ہے تو وہ پھر ہیلدی نارمل فٹ بھی ہوگا, اور جو ہیلدی فٹ نارمل نہیں ہے وہ شیطان سے پرسر پیکار ہے. اب وہ جیتتا ہے یا وہ جیتتا ہے وہ ایک علیحدہ کہانی. اب آ جائیں کہ قاسم کی جو میں نے ریڈنگ کی, یہ امید ہے کہ جواب ہو گیا کہ قاسم کو جن لوگوں نے کیا وہ تو فضول جانتے ہی نہیں ہیں, اور یہ ویورشپ کا سکیم تھا. اس کو بلکہ ہائی لائٹ کریں آپ کہ یہ بگ ویورشپ سکیم جو ہے, اور وہ یوز ہونے لگ گیا بار بار ہماری ریلیجیس ورچوز پہ, جو کہ خطرناک ہے. مادہ پرستی پھر کہیں اسلام کو مطلب وہ دوبارہ گزن دینے آ گئی ہے. اچھا اب آ جائیں کہ جو قاسم کی میں نے برتھ چارٹ کیلکولیٹ کیا, مجھے اتفاق سے ایسی آپ کی طرح کسی پروگرام میں وہ بھی آئے ہوئے تھے, ملاقات ہوگی تو ڈیٹ آف برتھ سے میں نے وہ اوپن کر لیا. جھوٹ نہیں بول رہے وہ, پہلی بات تو. لیکن خواب ڈیوائن ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے, خواب ڈیوائن ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے. جھوٹ نہیں بول رہے یہ بھی ٹھیک ہے. ذہنی حالت ان کی جو 8th ہاؤس میں کیتو کا آنا ہے وہ ان کی زندگی کو بکھیر رہا ہے. یہ آئسولیشنز یا یہ جو ترک دنیا یا یہ اس طرح کی ان کی جو مائنڈ کا ایک خاص انرجی کو گین کر لینا, یہ پرابلم بنی ہے 8th ہاؤس میں ان کے کیتو کی, جس نے ان کو یہ طاقت دے دی ہے. سائیکک اسٹرینتھ اتنی آ گئی ہے کہ جو سوچتے ہیں وہ خوابوں کی شکل میں وہ دیکھنے لگتے ہیں. اور ہے تو یہ سارا میکینکس کا ریز جال. تو یہ پاسبلٹی ہے, جیسے آپ کا ہاتھ کیسے بولے گا قیامت والے دن, یہ پاؤں کیسے بولے گا, یہ زمین کیسے بولے گی, مادہ جتنا بھی آپس میں کنیکٹڈ ہے. اسی لیے دم درود بھی چلتے ہیں, اسی لیے ان کی آوازیں, ساؤنڈ کا بھی کمال ہے, اسی لیے ساؤنڈ پہ ہی سب چل رہا ہے. اچھا علی بھائی, آپ یہ ڈائسیکٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ خواب دیکھا یا جوج ماجوج آ گیا, میں نے قتل کر رہا ہوں اللہ کے نور سے, اور مجھے یہ میں نے جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگیں ہوں گی, وہ سارا وہ ٹھیک دیکھ رہا ہے؟ وہ اس حد تک ٹھیک دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے دماغ کی طاقت ایک نقشہ بناتی ہے جو اس کو دکھاتی ہے, لیکن وہ سارے کی ساری جگہوں پہ صحیح پہنچ رہا ہے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. کہ اس دن اس نے کیا کھایا تھا, رات کو کیا کھا کے سویا تھا, کیا اس کی فزیکل وہ تھی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اب یہ جو اس کا اپنے آپ کو وہ کرنا ہے نا کہ میں قتل کر رہا ہوں, یہ اس کے ایک بچوں والا جیسے خیالی پلاؤ, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس کی اپنی جو ابھی آنے والے ٹائم میں, چلیں آج آپ کے پروگرام میں ایک پریڈکشن لے لیں. ٹھیک ہے, لائف سپین تھریٹ میں, زندگی کا سپین تھوڑا ہے. دوسرا ان کا جو اگلا ہے میٹر دنیا داری, رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے, آئسولیشن, دنیا داری سے نکل جائیں گے, دنیا سے انہوں نے بالکل لا تعلق ہو جانا ہے. تیسرا ان کا ایشو جو ہے, جو میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب دنیا داری سے نکلیں گے تو ان کے پاس کیونکہ اسلامک یا ورچوئل نالج نہیں ہے تو یہ بند گلی میں چلے جائیں گے. اچھا, یہ وہ پریڈکشن ہے جو میں اسلامک اسکالر ہونے کے ناطے کر سکتا ہوں. اگر ایسٹرالوجر ہوتا تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یو کے میں رہا ہوں, میری ماسٹرز وہاں سے ہے,
کہ بھئی ایک اخبار میں نے ادھر دیکھا کہ ایک ماں نے 6 بچے قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لی یو کے میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک میں نے رات کو کھانا کھا رہے ہوتے تھے, ہماری عادت تھی پاکستانی, جب بھی ہم گھروں میں آتے تو پھر پاکستان کی خبریں لگاتے کھانے پہ, تو ادھر سکھر کی عورت نے بھی نہر میں بچے پھینک کے اور خودکشی کر لی. تو دماغ نے فوراً ایک لنک بنایا کہ بھئی اس کو بینیفٹ مل رہے تھے, اس کو جیب خرچ مل رہا تھا, اس کا ایک ایک بچہ اس کو 200-250 پاؤنڈ دلوا رہا تھا, اس کو تو سگریٹ, اس کی زندگی ان بچوں نے اٹھائی ہوئی تھی. یو کے کا ماڈل میں بچہ ہو جائے تو عورت آزاد, اب جاب سے اس کو فلیٹ ملتا ہے, اس کو دودھ کا خرچہ ملتا ہے جس سے وہ اپنی پب شب بیئر شیئر سگریٹ کے خرچے نکالتی ہے, ٹھیک ہے, بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے. تو ایک بچہ چاہیے ہوتا ہے. گرل فرینڈ کہتی ہے بھئی شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی, بچہ دے, میری مجبوری ہے, میرا دانا پانی چل پڑے گا. ٹھیک ہے. وہ عورت 6 بچوں والی تو امیر عورت ہے, اس کو تو 3 بیڈ روم 4 بیڈ روم ہاؤس ملا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر یہ اس لیول کی خاتون بھی خودکشی کر رہی ہے, اور وہ جو آپ کے جس کو کہہ رہے ہیں غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے آپ نے ہیڈنگ لگا دی, نہیں, دونوں کے پاس ایک چیز میں نے آبزرو کیا کامن تھی, وہ یہ تھا کہ دونوں کو ہی خدا کے دین, خدا کے نظام کی کوئی سینس نہیں تھی. خدا کے وجود کا ہونا اس سے بڑی دلیل ہی نہیں ہے کہ آپ پر امید جیتے ہیں ہر طرح کے حالات میں. خدا کے ہونے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کو ایک ہوپ ملتی ہے اندھیرے میں, جو کہ آپ کو ان پتھروں سے گزار کے نکال کے لے جاتی ہے, صرف اس کے وجود کا ہونا ہے. اگر کسی شخص سے یہ چھین لیا جائے تو اس کی کہانی کبھی بھی ختم ہے, ایٹ اینی اسپاٹ. اور ان دونوں عورتوں کے پاس ایک ہی چیز نہیں تھی, خدا اور اس کی محبت, اس کی ہوپ, دونوں کے پاس, کیونکہ یہ بھی الیٹریٹ تھی, وہ بھی الیٹریٹ تھی ریلیجیسلی. خدا کے وجود, معرفت خدا کا, دونوں ہی جیسے کہتے ہیں معرفت نہیں رکھتی تھی خدا کی. یہ اب کیس ہے قاسم صاحب کا کہ ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ اسلام اور اباؤٹ ریلیجین اور اباؤٹ خدا. اب یہ شخص جب دنیا سے نکلے گا تو کیا کرے گا؟ چلا کاٹے گا, اس کو تو وظیفہ بھی نہیں پتا, کیا کرے گا, کیا لے گا, کیا پریکٹس کرے گا؟ ہی ہیز نتھنگ. کیونکہ آپ جب بھی ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو دنیا دار آدمی ہوں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں. اب ایک پیورلی منہ سے اقرار کرنے والا دنیا دار, اور آپ کو تو یاد ہی ہے میں تو شیپس پہ ہی, شکلوں سے بات کرتا ہوں, بلکہ کسی دن کوئی ایسا پروگرام بنائیں کہ لوگوں کے لیے کوئی بڑا شو کریں, 4-5-6 اسٹرالوجر جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ آئیں, تو ہم لوگوں کو اس دن اس طرح کی جو ٹوٹکے ہیں نا, اسٹرالوجیکل کیلکولیشن نہ ہو, اس میں ٹوٹکے ہوں. اچھا. اور ٹوٹکے اس طرح کے ہوں کہ جی اب یہ جس کے بال اڑے ہوں اس کا وینس کا ہے, جس کے بال وائٹ ہو رہے ہیں یہ وینس کا امپیکٹ میں آیا ہوا, لوگوں کو یہ سکھائیں. تو یقین کریں یہ قاسم کے اڑے ہوئے بال دیکھ کے کوئی نہیں کہنے لگا کہ اس پہ تھوڑا بہت بھی جیسے کہتے ہیں نا کوئی وہ ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپریشن اور اس کا بھی پیشنٹ ہو, ڈپریس ہو. اور یہ ہانٹڈ جتنے بھی ہیں ان کے بال اڑنے لگتے ہیں, میں نے آپ کی کسی اور پروگرام میں بھی نشانی دی ہے. ہاں جی, میں نے پہلے تو اس طرح کے لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا بیچارے جو خود ہیلپ لیس ہیں, ان کو خود مدد چاہیے. ہاں اس کا استعمال ضرور کر سکتے ہیں. اگر کوئی میں کروں قاسم کا استعمال تو میں یہ کروں گا کہ میں اس کے ساتھ دن گزاروں گا, مثال کے طور پہ اس کے مائنڈ کی ایبلٹی کو کیش کرائیں گے, کیونکہ وہ یقینی طور پہ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ خدا کی طرف سے خواب آ رہے ہیں یہ کوئی چکر نہیں ہے. یہ جو سوچتا ہے وہ یہ فور کاسٹ کر لیتا ہے ایک اچھی, وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کو خواب دکھوانا پڑے گا نا, اس کے لیے اس کے ساتھ دن گزاریں, اس کو وہ باتیں فیڈ کریں. مثال کے طور پہ آپ پروگرام کرنے جاتے ہیں, آپ اس سے کہیں کہ آج قاسم صاحب میں نے آپ کے ساتھ 2-3 گھنٹے گزارنے, کل آگے پروگرام کروں گا, لیکن آج آپ کے ساتھ میں نے ویسی ٹائم گزارا, اور آپ ساری جنگوں پہ باتیں کر کے آئیں کہ قاسم صاحب سنائیں, پھر کوئی جنگ محسوس ہوتی ہے, بڑی جنگیں آنے والی ہیں, لگ رہا ہے یہ جنگ ادھر آ جائے گی ادھر آ جائے گی, اس طرح کی باتیں کریں. اگلے دن سائیں خواب دیکھ لیں گے, برین پاور وہاں جا کے وہ کم از کم قریب آپ کو کچھ, اور آپ اس میں ذکر ہی بار بار مہینوں کا پوچھیں, مہینوں کی بات, پتہ نہیں اب یہ جنوری میں آئے گی یا فروری میں آئے گی, مطلب یہ سارا آپ اس کو فیڈ کر رہے ہیں, اگلے دن چلے جائیں. یہ واحد ذریعہ اس بندے کا. لیکن یہ میرا تو دماغ کھولنے لگتا ہے, میں زندگی میں اگریسو نہیں ہوتا, مطلب کبھی بھی. میں سب سے ہی مجھے ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی بھی بات کی ہے, کسی کا بھی آپ کسی بھی فرقے کے ماڈل میں بات کریں, میں اس میں اگریسو نہیں ہوں.
لیکن یہ بات تو مجھے جیسے کہتے ہیں ہماری آخری امید ہے دنیا کی. تمام نبی جس مشن کو لے کے آئے وہ پورا اس نے کرنا ہے. اس پرسنالٹی کو ایک اڑے پوڑے گنجے سے بندے جس کو مطلب یار آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ظلم. پرسنالٹی ہوگی. بہت اس کو ظلم. جو دیکھے گا وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا, دیکھتا ہی رہ دنگ ہو جائے گا وہ. اللہ اکبر. مطلب حسین و جمیل. اور یہ جو لوگوں کو کنسیپٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, فضل خدا کا سب سے پہلا اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت اور خوبصورتی سے محبت کرتا ہے. ہے. تو یہ تو نشانی اس کی آ رہی ہے, آیت اللہ ہے, اللہ کی نشانی ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ تعارف کس سے کروائے اپنا؟ نبی کو بھیجا تو آپ کو پتہ ہے اللہ ہے. اس میں یہ جو زندہ درگور بچیاں کر رہے تھے ان کو کیا پتا تھا رحم کیا ہوتا ہے؟ اس نے بندہ دکھایا کہ دیکھو یہ کتنا مہربان ہے. پھر اس نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں, اس کی مہربانی چیک کرو پہلے کیسی ہے. اس لیے ہمارے نبی پیمانہ ہے رحم کا, مہربانی کا. پھر اس کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے یہ اتنا ہے تو وہ کتنا ہوگا جس نے اس کو پیدا کیا. اللہ اکبر. بہت شکریہ اسامہ بھائی, آپ نے اسامہ بھائی کی بات سنی. خدا را یہ ویورشپ اسکیم جو ہے نا, یہ ویوز لینے کے چکر میں یہ جو ہے نا کسی کو بھی امام مہدی مت بنائیں. امام مہدی جب آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا. ابھی ان کے آنے کا وقت نہیں ہوا, اس لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.